لوگ منتظر ہیں میاں محمد نواز شریف کے کہ وہ آئیں، جو کہ وہ تشریف لا شاہراہیں ہوتی ہیں، جو چوک چوراہے ہوتے ہیں، جو ادارے ہوتے ہیں، وہ آپ کے مشاہیر کے نام سے ہوتے ہیں پوری دنیا میں۔ تو یہاں پر کوئی گیٹوں والا چوک تھا، کوئی چکڑ چوک تھا، کوئی ٹالی چوک تھا۔ وہ جو روڈ ہے وہ حبیب جالب صاحب کے نام سے اب اس کو پکارا جاتا ہے، اور نصرت فتح علی خان انڈر پاس بنایا۔ اور اب آپ خوش ہوں گے کہ جو جنرل ہاسپٹل ہے حسیب شہید کالونی، اس کا نام بھی جو ہے وہ جنرل ہاسپٹل نصرت فتح علی خان کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان شکیل صابری ڈی پی این ٹی وی کی جانب سے آج ہم لوگ فیصل آباد بار میں موجود ہیں، اور ہم یہاں پر جو وکلاء برادری ہے ان کے ساتھ انٹرویو کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ اعجاز صاحب۔ تو آئیے ان سے ہم فیصل آباد کی یہ جو الیکشنز چل رہے ہیں بار کے، اس کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ شیخ اعجاز صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ابھی بڑی گہما گہمی ہے، دسمبر چل رہا ہے، اینڈ آف دا دسمبر ہے، اور دسمبر کے میں الیکشن ہوتے ہیں بار کے ہمیشہ۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنی وکلاء برادری کی کیا حیثیت فیصل آباد بار میں رکھتے ہیں، اور آپ ابھی کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی۔ اس وقت میں ڈسٹرکٹ بار میں موجود ہوں، ابھی اپنے چیمبر سے نکلا تھا کہ آپ نے مجھے گھیر لیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے جو ہے وہ انٹریکٹ کیا اور بات کی۔ میں فیصل آباد بار کا دیرینہ ممبر ہوں جی، اور کوشش تو ہوتی ہے کہ ہم چونکہ جنرل پالیٹکس میں جا چکے ہیں تو ذرا بار کے معاملات میں بہت زیادہ انٹروین نہ کریں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ ایڈوکیٹ ہو اور پھر اس کو جو ہے وہ وکلاء صاحبان آ کے پکڑے نہ۔ ہمارے بھائی ہیں، میرا یہ سیکنڈ ہوم ہے، اور میرے گروپ سے الحمدللہ ممبر پنجاب بار کونسل بھی رہے ہیں، پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سیکٹری بھی رہے ہیں بار کے۔ ہمارے گروپ میں سے مسعود سرور تارڑ صاحب، سجاد شاہ صاحب ممبر پنجاب بار کونسل رہے ہیں، جوید اوان صاحب رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، ہم لوگ ابھی جو انہیں ہم نے مطلب کچہری میں ہی روک لیا شیخ اعجاز صاحب کو، اور ان کی گاڑی کے سامنے ہی ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی تصویر ہے۔ اس حوالے سے بھی مطلب دنیا کو تو پتہ ہے، لیکن جن لوگوں کو نہیں پتہ میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہیں 2 دفعہ صوبائی ممبر رہ چکے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور جو ہیں یہ صدر بھی ہیں فیصل آباد کے مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس ایک اعزازی جو مطلب عہدہ تھا ان کے پاس فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا۔ تو ہم شیخ اعجاز صاحب سے مطلب تھوڑا تلخ سوال ہو جائے گا، لیکن اوبویسلی کہ جب ہم لوگ ووٹ دے کے اپنے ایک ذمہ دار کو آگے کرتے ہیں تو ہم پھر اس سے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہے۔ تو شیخ اعجاز صاحب، اف یو ڈونٹ مائنڈ، تو آپ یہ بتائیے کہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جب آپ صدر رہے تو اس وقت آپ نے فیصل آباد کی عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ جی بہت شکریہ، یہ بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے۔ بار کے حوالے سے پہلے تو میں بتا دوں کہ جی میں رانا مرتضیٰ حکیم جو ہے سیکٹری کے لیے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو میں سپورٹ کر رہا ہوں، گڈ، اور میرے دوست بھی کر رہے ہیں، اور میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ ینگسٹر ہیں ماشاءاللہ، بڑے پیشنیٹ ہیں، کہ اللہ ان کو عزت دے، آمین۔ باقی رہ گئی بات میرے اس ٹینیور کی جو 4.25 سال پہ محیط ہے بطور چیئرمین ڈیولپمنٹ اتھارٹی فیصل آباد، اس میں الحمدللہ ہم نے آپ نے یہ دیکھا ہے کشمیر انڈر پاس، وہ بھی میرے دور کا پروجیکٹ ہے۔ رانا ثناء اللہ خان صاحب ہمیں لیڈ کیا کرتے تھے، ہمیں گائیڈ کیا کرتے تھے، ہماری رہنمائی کرتے تھے، اور ہم ایز اے ٹیم تمام ممبران قومی صوبائی اسمبلی شہر کی بہتری کے لیے جو ہم کر سکے اس ٹینیور میں کیا۔ اس میں جو زیادہ اہم پروجیکٹس ہیں وہ آپ کا کشمیر انڈر پاس ہے۔ میں نے اپنے حلقے میں جو ہے وہ، یہ کسی بھی ممبر صوبائی اسمبلی کے لیے بڑے آنر کی بات ہوتی ہے، اور اس کے حلقے کے عوام کی، جیسا آپ نے کہا جی ووٹ دے کے بھیجتے ہیں تو ان کی پھر ہائیلی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو میں نے الحمدللہ اپنے حلقے میں جو ہے وہ ایک جنرل ہاسپٹل اس کو منظور کروایا، اس کے فنڈز لے کے آیا، اور اپنے ہی دور حکومت میں اس کو آپریشنل بھی کروایا۔ اس وقت کوئی 1000 پلس اس کی او پی ڈی ہے، اور سب سے اہم بات ہے کہ 5 کے 5 سرکاری ہاسپٹلز اس طرف تھے جہاں ہم کھڑے ہیں، نہر کے اس پار کوئی نہیں تھا۔ تو وہ ایک بہت بڑی فیسیلیٹیشن ہے میرے حلقہ کے عوام کے لیے، اور وہاں پر ایک ایسی روڈ جب آپ کسی سے پوچھیں گے تو وہ اس کو چینون روڈ کہا جاتا ہے، جی جی، اور وہ بہت اس کی خستہ حالت تھی، اور بڑی اہم ہماری وہ روڈ تھی۔
اس کو جو ہے وہ الحمدللہ میں نے اپنے دور میں FDA کا پروجیکٹ تھا اس کو تعمیر کروایا، اور پہلی دفعہ فیصل آباد کا جو کلچر ہے، جو ہسٹری ہے، اس کو چینج کیا کہ جو شاہراہیں ہوتی ہیں، جو چوک چوراہے ہوتے ہیں، جو ادارے ہوتے ہیں، وہ آپ کے مشاہیر کے نام سے ہوتے ہیں پوری دنیا میں۔ تو یہاں پر کوئی گیٹوں والا چوک تھا، کوئی چکڑ چوک تھا، کوئی ٹالی چوک تھا، تو اس کو پھر میں نے، یہ جو چینون روڈ تھا ایک برانڈ کا نام ہے، میں نے پھر پاکستان کے ایک نامور شاعر، جو انقلابی شاعر ہیں، لوگ ان کے جلسوں میں شعر پڑھتے ہیں، حبیب جالب صاحب، جی جی ان کی بیٹی کو بلایا، طاہرہ جالب صاحبہ کو، لاہور سے اسپیشلی، اور میں اور میرے MNA میاں منان صاحب، ہم رائٹ لیفٹ ان کے کھڑے ہوئے اور ریبن ان سے کٹ کروایا گڈ کہ ہم ان لوگوں کو، جو ہمارے آرٹسٹ ہیں، جو ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں، جو ہمارے ملک کے امبیسڈرز ہیں پوری دنیا میں، ان کو ہم خراج تحسین پیش کریں۔ تو وہ جو روڈ ہے وہ حبیب جالب صاحب کے نام سے اب اس کو پکارا جاتا ہے، اور نصرت فتح علی خان انڈر پاس بنایا، اور اب آپ خوش ہوں گے کہ جو جنرل ہاسپٹل ہے حسیب شہید کالونی، اس کا نام بھی جو ہے وہ جنرل ہاسپٹل نصرت فتح علی خان کے نام سے منسوب کر ویری دیا گڈ گیا۔ ویری گڈ۔ تو اس کے علاوہ آپ کا جو سب سے بڑا جو FDA کا پروجیکٹ تھا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، جو تحفہ ہے فیصل آباد کے عوام کو، وہ آپ کا ایکسپریس وے تھا۔ آپ یہاں سے جائیں، پہلے 40 منٹ کم از کم لگتے تھے آپ کو کمال پور انٹرچینج جاتے ہوئے سرگودا روڈ پہ۔ آپ جو اس طرف کے دوست ہیں، ہمارے لاکھوں لوگ ہیں، وہ کینال روڈ سے جاتے ہیں، آگے وہ 2 انڈر پاسز ہیں، سگنل فری کوریڈور ہے، آپ سائیاں والا جاتے ہیں، اور سائیاں والا سے پھر پورا ملک آپ کے سامنے کھلا ہے، جدھر آپ مرضی جائیں۔ وہ بھی ایک لینڈ مارک پروجیکٹ تھا۔ ہم اپنے دور میں چلڈرن ہاسپٹل لے کے آئے جنگ روڈ کے اوپر، جو پاکستان کا سب سے بڑا، بلکہ کہہ لیں کہ ایشیا کا سب سے بڑا چلڈرن ہاسپٹل ہے، وہ بھی فیصل آباد میں آیا۔ ہم نے میڈیکل کالج کو جو ہے وہ میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ دلوایا۔ اس طرح جتنے پروجیکٹس فیصل آباد میں پچھلے 5 سالوں میں، جو جب ہماری گورنمنٹ تھی، وہ ہوئے ہیں، ان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور اب بھی لوگ منتظر ہیں میاں محمد نواز شریف کے کہ وہ آئیں، جو کہ وہ تشریف لا چکے ہیں پاکستان میں۔ اگر عوام نے ہمیں ووٹ دیا اور اللہ نے ہمیں موقع دیا تو دوبارہ جو ہے وہ تعمیر و ترقی کے دور کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ناظرین، یہاں پر ہم لوگ ایک بات کریں گے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے کسی بھی جگہ کا، اپنی زبانی تو وہ اپنی ایفیشنسی آبویسلی کہ پبلک کو بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ اقتدامات جو ہیں وہ پبلک کے لیے کیے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ اعجاز صاحب کہ انہوں نے ہمیں، شیخ اعجاز صاحب نے ایک مکمل اپنے بارے میں یہ ہمیں اپنی بتایا۔ زبانی نہیں، یہ آن گراؤنڈ نہیں، پروجیکٹس آف کورس آن گراؤنڈ پروجیکٹس ہیں۔ مطلب یہ میرا حقیقت ہے الحمدللہ۔ میرا شیخ صاحب کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کیا نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ پبلک کو پتہ ہے، اور یہ آن دا گراؤنڈ ہے، اٹس اوکے۔ لیکن اس کے باوجود ناظرین انشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے ان کے حلقے میں بھی جائے گی، اور ان کے حلقے میں بھی ان کے بارے میں ہم لوگ ویوز لیں گے کہ ان کے ساتھ پبلک کتنی فیئر ہے، ہونی بھی چاہیے، کیونکہ انہوں نے بہت سارے کام جو ہیں پبلک کے لیے کیے ہیں، اپنے حلقے کے لیے کیے ہیں، اپنے ملک کے لیے کیے ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیں ایسے سیاستدان جو ہے وہ دے کہ جو ملک اور قوم کی خیر خواہی بھی رہے۔ ناظرین، اپنے میزبان شکیل صابری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔